السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں؟ اگر بندہ تاریخی لحاظ سے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، غیر مسلم بھی کوئی، تو وہ صداقت کی گواہی دیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ 14 صدیاں پیچھے چلے جائیں، کیسی دنیا تھی، افراد اور ملکوں کے درمیان رابطے کا کس قدر فقدان تھا۔ اس دور کے انسانوں کے خیالات میں توہم پرستی اور جہالت بھری ہوئی تھی۔ ذرائع مواصلات کا فقدان۔ اس دور میں 14 صدیاں پہلے نہ ٹیلی فون، نہ تار، نہ کوئی ریل گاڑیاں، نہ جہاز، نہ کوئی اور سواریاں چلتی۔ پریس کا عالم کیا تھا کہ نہ کوئی کتاب لکھنے والا، نہ کوئی کتاب پڑھنے والا، کوئی یہ مصنف نہیں تھے، نہ کوئی ایجوکیشن کے ادارے دنیا میں پائے جاتے تھے۔ آج کے بچے کو معلومات زیادہ ہے اس دور کے عالم سے۔ آج کا جو تاریخ خیال بندہ سمجھا جاتا ہے وہ اس دور کا روشن خیال تھا۔ علم کے نام پہ ان دنوں اندھیرا ہی پھیل رہا تھا۔ لوگ عالم بھی سیاسی بابوں کو سمجھتے تھے، فال نکالنے والوں کو۔ عجائب پرستی کا غالبہ یہ تھا کہ کسی شخص کی بزرگی اور صداقت اور پاکیزگی کے ثبوت کے لیے اسے شعبدہ بازی کا مظاہرہ کرنا پڑتا۔ تو یہ تھی وہ دنیا۔ اس تاریک دنیا میں تاریک گوشہ ایسا بھی تھا جہاں اندھیرا اور زیادہ بڑا ہوا تھا۔ تمدن والے ملکوں سے ریت کے سمندروں اور پہاڑوں نے اس خطہ کو کاٹ کے رکھ دیا، یعنی کہ مکہ۔ مصر، روم اور ایران کی کوئی روشنی ادھر نہیں آ رہی تھی۔ عرب سوداگر اگر تجارت کے لیے ان علاقوں میں جاتے بھی تو مال کا تبادلہ کر کے واپس آ جاتے۔ ادھر مکہ کے اندر بھی عام دنیا کی طرح ادھر تو اور جہالت، نہ مدرسہ، نہ کتب خانہ، گنتی کے آدمی تھے جن کو کوئی لکھنا پڑھنا آتا تھا، علوم و فنون سے ناآشنا، صرف ایک عربی زبان تھی ان کی، اور اس کی شاعری بھی اس دور کی پڑھ کے دیکھیں، اخلاقی پستی ہے، توہم پرستی ہے، اور اسی طرح بے حیائی پر مبنی اشعار ہیں، قبائل کی نفرت بھری ہوئی ہے۔ سیاسی زندگی ان کی کیا تھی؟ کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں، جنگل کا قانون۔ ہر قبیلہ اپنے طور پہ حکومت بنا کے بیٹھا تھا، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ قتل کرنا، جنگیں کرنا، عزتیں پامال کرنا، دوسرے کی چیزوں پہ قبضہ کرنا فخر سمجھا جاتا تھا۔ معاشرتی زندگی اتنی گندی، کوئی پاکیزگی نہیں، کوئی طہارت نہیں۔ زنا، جوا، شراب، چوری، رہزنی، قتل و غارت معمولات اور ذریعہ معاش تھے۔ بچی کے وجود کو ناپسند کرتے، زندہ درگور کر دیتے اور فخر سے کہتے تھے۔ باپ مر جاتا تو بڑا بیٹا ستیلی ماں سے نکاح کر لیتا۔ اللہ کے پاکیزہ گھر میں برہنہ طواف کرتے۔ عقائد کا معاملہ یہ تھا کہ بتوں کی پوجا، ارواح کی پوجا، ستاروں کی پوجا، دنیا پرستی، المختصر رب کی پرستش کے علاوہ باقی سب کی پرستش ہو رہی تھی۔ قدیم نبیوں کے بارے میں ان کو کوئی معلومات نہیں تھی، ان کی تعلیمات کیا ہے، بس یہ فخر سے کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ باقی وہ کن کی عبادت کرتے ان کو کچھ پتہ نہیں۔ قوم عاد اور سمود کے قصے جانتے تھے کیونکہ ان علاقوں میں جاتے یہ شام، لیکن وہ قومیں کیوں تباہ ہوئی کچھ نہیں جانتے تھے۔ نجران میں عیسائی عالم رہتے، یثرب میں یہودی، لیکن ان بدعملوں سے ان کو کہاں خیر مل سکتی تھی۔ تو ایسے دور میں اپنے ذہن میں رکھیں یہ سارا منظر۔ ایسے دور میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے ماں باپ اور دادا بہت جلد رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایک عرب بچے کو اگر کچھ تربیت اور سمجھ مل سکتی تھی وہ ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے۔ باپ پہلے فوت ہو جاتا ہے، ماں 6 سال کی عمر میں ان کی ہوتی تو چلے جاتی ہے، دادا 8 سال کی عمر ان کی ہوتی تو چلے جاتے ہیں۔ ہوش سنبھالتا ہے وہ بچہ تو بدوی لڑکوں کے ساتھ بکریاں چراتا ہے، اور اسی طرح ذرا جوان ہوتا ہے تو صداقری کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جولنا انہی عرب جوانوں کے ساتھ ہے۔
تعلیم کا نام تک نہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں۔ عالم کا وجود ویسے ہی عرب کے اندر نہیں۔ ایک دو دفعہ شام کے علاقے میں گئے بھی، کسی راہب سے ملاقات بھی ہوئی، تو ایک ان پڑھ اور بدو نوجوان کیا اس سے فیض حاصل کر سکتا ہے؟ مستشرقین تو الزام لگاتے ہیں نا جی، بھلا ایک ملاقات سے بندہ دنیا کا لیڈر بن جاتا ہے، اور پھر وہ تعلیمات دیتا ہے جو ان کی اپنی زندگیوں میں نہیں ہے۔ تو ساری دنیا کا ماحول ذہن میں رکھیں، پھر یہ نوجوان جہاں بچپنا گزارتا ہے، جوانی گزارتا ہے، میل جول، ان کے اخلاق کردار کیا ہے، یہ سب سے الگ تھلگ نظر آتا ہے۔ صداقت کی گواہی بڑے سے بڑا دشمن بھی دیتا ہے، جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتا، بد زبانی سے ناآشنا ہے اس کی زبان، تو میں کبھی نہیں لوگوں نے سنی۔ زبان میں اتنی شرینی کہ کوئی اجنبی بھی ملتا ہے تو گرویدہ ہو جاتا ہے۔ حرام کا تصور نہیں، وعدہ خلافی کبھی نہیں، امانت داری میں وہ مشہور ہے، حیا دار کبھی کسی نے بنانا نہیں دیکھا، بد اخلاقوں کے درمیان پاکیزہ اخلاق والا، شراب جوئے سے محفوظ، ہر قسم کی گندگی سے محفوظ، سنگ دلوں میں نرم دل ہے، دکھ درد میں بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کی خاطر خود وہ دکھ برداشت کرتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ گپ اندھیرے میں روشن شمع ہے اور پتھروں کے ڈھیر پہ ہیرا چمک رہا ہے۔ 40 سال تک وہ اسی طرح شریفانہ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن وہ اس تاریکی سے گھبرا اٹھتا ہے کہ یہ ظلم، یہ بد اخلاقی، یہ بد کرداری، یہ شرک و بت پرستی، وہ اس ہولناک سمندر سے نکلنا چاہتا ہے اور ایک قوت ڈھونڈتا ہے تاکہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کو توڑ پھوڑ کے پھر ٹھیک کر دے۔ وہ روشنی ڈھونڈتا ہے تاکہ بکھری ہوئی اندھیروں کو وہ دور کر سکے۔ یک وہ طاقت مل جاتی ہے، وہ روشنی مل جاتی ہے، غار حرا سے باہر نکلتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو جو پیدا کرنے والا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، زمین و آسمان سب اس کی پیداوار ہیں، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ چوری، لوٹ مار، قتل و غارت، ظلم و ستم، بدکاریاں چھوڑ دو۔ کتنی پاکیزہ تعلیم تھی، عزت والا وہ جو تقوی میں ہے، لیکن لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان کیا، بڑی بڑی پیشکشیں کر دی کہ جس عورت سے نکاح چاہتے ہو نکاح کر دیتے ہیں، سردار مان لیتے ہیں، سونے چاندی کا ڈھیر لگا لیتے ہیں۔ وہ لہو لہان ہوتا ہے طائف میں، احد کے اندر قومیں اس کے خلاف نکل آتی ہیں، جنگیں کرتی ہیں، لیکن وہ اپنے عزم الثبات اور استقامت پہ ڈٹا ہوا ہے، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ یہ پکار کے اس کی صداقت کی گواہی دے رہی ہیں کہ اسے کامل یقین اپنی صداقت پہ کہ یہ پیغام ایک دن ضرور غالب آئے گا۔ 21 سال مسلسل کیا کوئی جھوٹا شخص اتنی دیر مصیبتیں برداشت کر سکتا ہے؟ کیا محض گمان اور قیاس پہ کھڑا بندہ اتنا لڑ سکتا ہے اور ایسی پھر جماعت تیار کر دیتا ہے؟ 21 سال لڑنے کے بعد کہ وہ جماعت ایک صدی نہیں گزرتی تو 3 بر اعظموں پہ اس کا نام کا جھنڈا لہراتا ہے، ایک اسی کا پیغام دنیا پہ پھیلتا ہے۔ تو ہر کوئی غور کرے کہ وہ کیا تعلیمات تھیں، وہ کیا شخصیت تھی، تاریخ کے لحاظ سے بھی دیکھے کہ ان کی تعلیمات کتنی پاکیزہ ہیں۔ وہ عرب جو کیسے ظالم تھے اور کس طرح رحم دل بن گئے، جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے وہ دنیا کے امام بن گئے، اور ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کبھی اندلس جاتے ہیں، اب دوسرے مذہب والوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ لاکھوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجے، آمین۔